مولانا حبیب الرحمن کے بیانات کے لیے مولانا کے آفیشیل چینل مولانا حبیب الرحمن کو سبسکرائب کریں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ عصر کے بعد آپ تشریف لائیں اور بہت دیر تک نصیحت فرماتے رہے۔ جس نے اس کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا، اور جو اس کو بھول گیا وہ اس سے بھول گیا۔ پھر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باتیں ارشاد فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کیا نصیحتیں ارشاد فرمائیں، یعنی یاد رکھنے کے قابل۔ ایک یہ کہ کوئی آپ کو عام آدمی ہمیں نصیحت کرے، ایک یہ کہ کوئی بہت دیندار نیک آدمی نصیحت کرے، اور ایک بات یہ کہ کوئی عالم دین اللہ والا ہمیں نصیحت کرے۔ سب کی باتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ آدمی کے اندر جتنی گہرائی علم کی اور امانت داری کی اور سچائی کی ہوگی، اس کی نصیحت میں اتنا ہی اثر ہوتا۔ لیکن یہاں دو جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ اس نصیحت کی گہرائی اور اس کی کامیابی میں کسی مسلمان کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ کتنی اثردار، دلوں کو فتح کرنے والی، کہ اگر کوئی آپ کی نصیحتوں پر عمل کر لے، دنیا کی برائیوں سے، اندر کی ٹینشن سے انسان محفوظ ہو جائے۔ آج دنیا کے اندر انسان قدم قدم پر پریشانی میں مبتلا۔ بعض حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی بھی تلاوت کرتے ہیں، لیکن پریشانی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ ہم تو روزانہ مسجد میں آتے ہیں، ہم تو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، لیکن یاد رکھنے کے قابل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اثردار باتیں حدیث پاک میں ارشاد فرمائیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، یہ دنیا میٹھی اور سرسبز ہے، میٹھی اور سرسبز ہے۔ اللہ پاک نے تمہیں اس دنیا کے اندر اپنا نائب بنایا ہے، اور وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کتنے اچھے کام کرتے ہو، تمہارے اعمال کتنے اچھے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا خبردار، الا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء۔ حدیث پاک کے شروع میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میٹھی اور سرسبز ہے، اللہ پاک نے تمہیں اپنا نائب بنایا ہے، اور اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ خبردار، دنیا سے اور دنیا کی عورتوں کے فتنوں سے محفوظ ہو جائے، بچو۔ دو جملے اس حدیث کے آخر میں ارشاد فرمایا آپ نے۔ پہلے بات سمجھائی کہ دنیا میٹھی اور سرسبز ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میٹھی اور سرسبزی کو دیکھ کر کہیں پھسل نہ جانا، اس لیے کہ اللہ پاک نے تمہیں اپنا نائب بنایا ہے۔ کوئی بڑا دنیا کا انسان، کوئی بہت بڑا کمپنی کا مینیجر ہو، اور وہ کسی کو اس کمپنی کا، کوئی کمپنی کا مالک ہو اور کسی کو اپنی کمپنی کا مینیجر بنائے،
اپنا نائب بنائیں، وہ کتنا خیال کرتا ہے اس کمپنی کا کہ اس نے مجھ پر اتنا بھروسہ اور اعتماد کیا، اتنا بھروسہ کہ پوری کمپنی مجھے سونپ دی۔ اب میری ذمہ داری بنتی ہے کہ کس طرح اس کمپنی کو میں ترقی پر لے جاؤں، اس کو برائیوں سے بچاؤں، یہاں کے کام کرنے والوں کی فکر کروں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مالک جو کمپنی کا ہے اس نے مجھ پر جو بھروسہ کیا ہے اس بھروسہ وہ کہیں ٹوٹ نہ جائے، اس لیے وہ رات دن اس کی ترقی میں لگا دیتا۔ بتائیے، دنیا کا یہ حال ہے، لیکن سارے جہاں کے بنانے والے نے، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا نائب بنایا دنیا کہ تم میرے نائب ہو۔ تمہیں اپنی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ تم معمولی نہیں ہو، ہم سب اللہ کے اس دنیا میں نائب بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور پھر اللہ نے آگے کہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے۔ کمپنی کا مالک دیکھے نہ دیکھے، اللہ پاک ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ دنیا کے لوگ تو محتاج ہیں، کوئی مشینوں کا محتاج ہے، کوئی کسی اور شخص کا محتاج ہے، لیکن اللہ کی ذات عالی وہ زبردست ذات ہے کہ اس کو اپنے کام کرنے میں، کسی کی خبر رکھنے میں، کسی کی احتیاج کی اور کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ بڑی پتے کی بات، بڑی خاص پوائنٹڈ بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ الا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، خبردار دنیا اور عورتوں کے فتنوں سے بچو۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں آپ کو علماء نے کہا ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے جوامع الکلم یعنی جوامع الکلم بنایا۔ بات آپ بہت مختصر کرتے تھے، لیکن اس کی گہرائی میں جاؤ تو آپ کو پورا سمندر ملے گا۔ ایسا نہیں کہ لمبی لمبی تقریریں، اس کا کوئی مطلب نہیں، بہت شارٹ میں بہت مختصر بات آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے، لیکن اس کی گہرائی اتنی ہوتی تھی کہ آپ اس حدیث سے اندازہ لگاؤ کہ آپ نے دو جملے ارشاد فرمائے، الا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا اور عورتوں کے فتنوں سے بچو۔ آج پوری دنیا انہی دو فتنوں میں پڑ کر اپنے اللہ، رسول، دین، قرآن اور اسلام کو پیچھے چھوڑ چکی۔ انہی دو فتنوں کی وجہ سے دنیا کی اکثریت سب سے زیادہ اگر ہم فتنوں میں مبتلا ہیں، اندازہ لگائیے مال اور عورتوں کا فتنہ۔ اسی مال کے چکر میں انسان مسجدوں کو چھوڑ رہا ہے، اسی دنیا کے چکر میں انسان بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، اسی مال کے چکر میں انسان اپنے سگے بھائی کو مارنے پر آمدہ ہے، اپنے ماں باپ کا دشمن ہے، اپنے رشتہ داروں سے برسوں سے بات چھوڑ رکھی ہے، اسی دنیا کی محبت کے چکر میں، اسی دنیا کی محبت کے چکر میں۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ دنیا تمہارے دلوں کے اندر جب اس کی محبت جڑ پکڑ لے گی تم فنا اور برباد ہو جاؤ۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ دنیا سے اتنی محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات بھلا دے۔ ایسا نہیں فرمایا کہ دنیا سے فائدہ نہ اٹھاؤ، فائدہ اٹھانا تو ہم سب جانتے ہیں، ہمیں تو منع کیا گیا ہے کہ اتنی محبت دل میں نہ بسا لینا کہ تم اپنے رشتہ داروں سے، اپنے سگوں سے، اپنے دوست و احباب سے، اس امت سے کٹ جاؤ اس مال کے چکر میں۔ اسی مال کی محبت تھی جس نے قارون کو اپنے خزانے کے ساتھ دفنا دی۔ یہی تو دنیا تھی۔ موسیٰ علیہ السلام آپ نے قارون کو نصیحت فرمائی، یہ جو مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، اس مال کی زکوٰۃ، اس مال کے صدقات، اس مال سے ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہو یا نہیں؟ تمہیں چاہیے کہ اللہ پاک نے تمہیں اتنا نوازا ہے تو تم لوگوں کی ضرورتوں کا خیال کرو،
لیکن قارون نے اس دنیا کی محبت کے چکر میں آپ کو ٹکا سا جواب دیا، یہ دولت جو میرے پاس ہے یہ تو میں نے اپنے دماغ سے، اپنے ہنر سے، اپنی قابلیت سے کمائی ہے، اس کو میں دنیا والوں پہ کیسے لٹاؤں؟ چنانچہ اللہ پاک کو اس کا ایک گھمنڈ، اس کا ایک تکبر پسند نہیں آیا، اور اللہ پاک نے خزانے کے ساتھ اسے دفنا دیا۔ اتنا مال کمایا اور اپنے مال سے خود بھی فائدہ نہ اٹھا سکا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ امت کی تربیت فرمائی کہ جو مال لوگوں پر خرچ کر دیا اللہ کو راضی کرنے کے واسطے، وہ قیامت میں تو مل جائے گا، قیامت میں مل جائے گا، آخرت میں بہت بڑھ کر ملے گا۔ جو کھا پی کے ختم کر دیا وہ دنیا میں برابر ہو گئے، اور جو چھوڑ گئے وہ تمہارا مال نہیں ہے، وہ تو وارثوں کا مال ہے۔ اور انسان اس بات کی فکر ہی نہیں کرتا۔ اس لیے انسان کو آخرت کی فکر میں رکھنا چاہیے۔ تو پہلا فتنہ آپ نے بتایا دنیا کی محبت، دنیا کی محبت۔ آج ہم اندازہ لگائیں، عالم اسلام کے حکمران پوری دنیا کے، اللہ پاک نے کتنے مسلمانوں کو دنیا کے اندر حکومتیں دے رکھی۔ بڑے بڑے حکمران آج بھی دنیا کے اندر پیسوں کی چمک دمک کے اندر ایسا کھوئے ہوئے ہیں کہ انہیں اپنے بھائیوں کی تکلیف، ان کی پریشانیاں نظر نہیں آتی۔ اسی دنیا کی محبت کی وجہ سے کہ کہیں یہ دنیا کی محبت ہم سے جدا نہ ہو جائے، صرف اس محبت کے چکر میں وہ اپنی آخرت تباہ اور برباد کرنے کے لیے راضی ہیں کہ اپنے بھائیوں کی پریشانیاں انہیں نظر نہیں آتی۔ حالانکہ اللہ پاک نے اتنی قوت، اتنی ہمت اور اتنی طاقت عطا کر رکھی ہے کہ اگر وہ حق بات کے لیے اپنی زبان کو صحیح طور سے کھولیں تو آدھے فتنے تو یوں ہی دفن ہو جائیں، آدھی پریشانیاں مسلمانوں کو یوں ہی ختم ہو جائے، لیکن صرف اس مال کی محبت کی وجہ سے انہوں نے اپنی زبانوں پر تالا لگا رکھا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان غریب اور ان پریشان مسلمانوں کے حق میں اگر اپنے زبان کھول دی تو دنیا کی آوت، دنیا جو ہمارے پاس آ رہی ہے کہیں یہ رک نہ جائے، صرف اس دنیا کی وجہ سے۔ دوسرا آپ نے فرمایا فاتقوا النساء، عورتوں کے فتنے اچھے اچھے مبتلا ہیں، اس پر تو کہنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی جا سکتی، ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کیا بچہ، کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا عام، کیا خاص، سب ہی اس فتنے کے اندر مبتلا ہیں، کوئی زیادہ ہے تو کوئی کم ہے، سب اس فتنے میں مبتلا ہیں۔ نوجوانوں کی صحیح تربیت نہیں ہو پا رہی ہے تو پوری نوجوانی کی یہ نسل نوجوانوں کی ساری کے ساری عورتوں کے فتنوں میں مبتلا ہے۔ بد نظری عام ہے، زنا خوری عام ہے، عزتیں لوٹنا عام ہے، سب کے سب کی زبانوں پر، آنکھوں پر، ہاتھ پاؤں پہ، سب کے اوپر فتنہ طاری ہے عورتوں کا۔ بڑے بڑے اعمال کو تباہ کرنے والا فتنہ ہے، بڑے بڑے اعمال کو، یہاں تک کہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان زنا کرتا ہے تو اس وقت اس کے دل کے اندر سے ایمان نکل کر اس کے اوپر لٹک جاتا۔ اب اگر ایسے وقت میں اس کو موت آ گئی تو بتاؤ اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جب انسان زنا کرتا ہے تو اس وقت ایمان اس کے دل سے نکل جاتا۔ ایسے وقت اگر موت آ گئی کیا بنے گا ہمارا؟ اس لیے آپ نے فرمایا کہ دنیا اور عورتوں کے فتنوں سے بچیں، یہ نصیحت آپ نے فرمائی۔ اور دوسری جگہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا غداری کے بارے میں کہ غدار انسان جتنی غداری کرتا ہے اس غداری کے بقدر قیامت میں ایک جھنڈا اس کا لگا دیا جاتا ہے۔ جتنا بڑا غدار دنیا میں ہوتا ہے اتنا ہی بڑا جھنڈا قیامت میں اس کی غداری کا لگ جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا
عام امیر کی غداری سب سے سنگین جرم ہے۔ اس لیے کہ آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی غداری سے ملک کو، قوم کو اتنا نقصان بھگتنا پڑتا ہے۔ اس لیے حکمرانوں کو خاص طور سے اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، عہدے داروں کو اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ سب سے سنگین جرم آپ نے بیان فرمایا عام امیر کی غداری۔ اس لیے کہ جب وہ غداری پر اتر آتا ہے قوم ٹک جاتی ہے، تو غداری کی کئی شکلیں، اس میں یہ بھی ہے کہ ہم کسی سے وعدہ کریں اور اس پہ غداری کریں، مکر جائیں زبان سے۔ یہ تو عام لوگوں میں عام ابتلا، عام انسان اس میں مبتلا ہے کہ وہ اپنی بات سے وقت پہ ایسے پھرتا ہے سامنے والا حیران ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو ان باتوں کی فکر کرنا چاہیے اور اپنی آخرت کی فکر میں لگنا چاہیے کہ اللہ پاک نے مجھے جو زندگی دی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اس زندگی کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا کہ تمہیں دنیا میں نے پہنچایا تھا، کیا کیا؟ پھر آپ نے آگے فرمایا غصے کے بارے میں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں کتنی اثردار نصیحتیں کہ اگر کوئی ان پر عمل کر لے تو بڑے بڑے گناہوں سے، دنیا کی بڑی بڑی ٹینشنوں سے اللہ پاک اس کو محفوظ کروا۔ آپ نے فرمایا حدیث پاک میں غصے کی 4 حالتیں آپ نے ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ غصہ وہ ہے جو انسان کو دیر سے آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے، دیر سے آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے، کا ایک خصلت دوسری خصلت کا جواب ہو، یعنی دیر سے آتا ہے یہ برا، یہ اچھا ہے، دیر سے آتا ہے لیکن دیر سے بھی جاتا ہے، یہ بری چیز ہے، لیکن معاملہ کہ وہاں اچھا ہے تو یہاں برا ہے، دیر سے آتا ہے۔ اور پہلی شکل آپ نے ارشاد فرمائی کہ انسان کو غصہ جلدی آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے، بعض حضرات کو بات بات پہ غصہ آ جاتا ہے، جیسے تیار، بالکل تیار بیٹھے ہیں، ناک پر غصہ، ابھی کچھ کہا نہیں، بٹی جلنا شروع کی، گرم مزاج، لیکن ان کی ایک اچھی عادت یہ بھی ہوتی ہے کہ جلدی چلا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ معاملہ تو برابر سرابر۔ تیسری قسم آپ نے ارشاد فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ غصے کی بہترین شکل ہے، یہ سب سے اچھی عادت ہے غصے کی کہ انسان کو غصہ دیر سے آئے، انسان کو غصہ بہت دیر سے آئے اور فوراً چلا جائے۔ غصے کی سب سے اچھی شکل یہ ہے کہ انسان کو دیر سے غصہ آئے اور فوراً جلدی چلا جائے۔ اور آپ نے فرمایا بدترین شکل غصے کی وہ ہے کہ انسان کو جلدی بات پر غصہ آئے اور بہت دیر سے جائے۔ ان کو محفوظ کر لو، اس لیے کہ کسی عالم کی نصیحت نہیں ہے، کائنات کے سردار کی نصیحت ہے کہ آپ نے فرمایا غصے کی اچھی شکل یہ ہے کہ غصہ بہت دیر سے آتا ہے اور ترنت چلا جاتا ہے، اور سب سے بری شکل یہ ہے کہ غصہ فوراً آ جاتا ہے بہت دیر سے جاتا ہے۔ اور آپ نے کہا ہوشیار، غصہ انسان کے دل پر ایک انگارہ ہے، غصہ انسان کے دل پر ایک انگارہ ہے، اس لیے انسان کو غصے سے بچنا چاہیے۔ ہم اگر غور فرما لیں تو ہمارے گھروں کے کئی معاملات ہمارے غصوں کی بھیٹ چڑھے ہوئے ہیں۔ میاں بیوی کا جھگڑا بعض مرتبہ اسی غصے کی عادت کی وجہ سے، اسی غصے کی عادت کی وجہ سے خاندان کے اندر برسوں دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اسی غصے کی عادت کی وجہ سے میاں اپنی بیوی کو ہر بات پر مارتا ہے، اسی غصے کی عادت سے بیوی اپنے میاں کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی ہے، اسی غصے کی عادت کی وجہ سے انسان اپنی اچھی عورت کو بھی طلاق دے بیٹھتا ہے، اسی بری عادت کی وجہ سے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ غصے سے بچنا چاہیے انسان، سب سے اچھی شکل اپناؤ۔ آپ نے منع نہیں فرمایا کہ انسان کو غصہ نہیں آتا ہے، آپ نے تو فرمایا اچھی عادت اپناؤ کہ ایسا مزاج بناؤ، علماء کی صحبت میں بیٹھ کر، دینداری حاصل کر کے، دین والوں کے پاس بیٹھ کر، دین سیکھ کر اپنے اندر وہ قابلیت پیدا کرو کہ غصے کی سب سے اچھی حالت ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ ہمیں غصہ بہت دیر سے آئے اور فوراً ہمارا غصہ چلا جائے۔ اس سے خاندان بنتے ہیں،
اس سے جوڑے بنتے ہیں، آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور انسان پیٹھ پیچھے بھی ہماری تعریف کرتا ہے کہ ہم نے ایسا انسان نہیں دیکھا کہ ہم نے اتنا پریشان کیا، اس نے بہت دیر سے اس کو غصہ آیا، لیکن جب میں نے اس سے 2 کلمے کہے معاف کرنا، ترنت باغو بہار ہو گیا کہ میں نے تو آپ کی باتوں کو دل پر ہی نہیں لیا۔ اس سے خاندان بنتا، ازدواجی زندگی، میاں بیوی کی زندگی خوشحال ہوتی ہے۔ آج ذرا سی باتوں کا جو گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں میاں بیوی کے اندر، غصے کی کسی قسم کی وجہ سے ہو رہا ہے، چوتھی قسم کی وجہ سے۔ ذرا بیوی کی طرف سے کوئی بات، ذرا سی بات، کوئی بات ایسی دیکھ لی جو ہماری شان کے خلاف۔ کیا شان ہے؟ شان والی ذات تو اللہ کی، ہماری کیا شان ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری شان تو یہ ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، تمہیں تو کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا، تمہیں تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ جناب والا کہاں کے ہیں، اور تمہاری حیثیت یہ ہے کہ جب دنیا میں پہلی مرتبہ، یعنی جب تم اپنے باپ کے نطفے سے نکل کر اپنی ماں کے بطن میں آئے تھے، تمہاری حالت یہ تھی کہ تم ایک منی کا قطرہ تھا کہ اگر کپڑے میں لگ جائے تو کوئی اس کو جلد دھونے کا اس کا من کرے، یہ ناپاکی کی حالت تھی تمہارے۔ پھر کس بات پر گھمنڈ اور تکبر؟ اس لیے سامنے والی بھی تو اللہ کی بندی ہے، یہ سمجھ کر معاف کر دو، کل قیامت میں ہم بھی اپنی لفظشوں کو لے کر اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ کر معاف فرما دیں گے کہ تم نے میرے بندوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ تم ان کو معاف کر دیا کرتے تھے، اور آج میں تو رب ہوں، شان والا ہوں، تو میری ذات تو سب سے اعلیٰ ہے، تو میری شان پہ تو سب سے زیادہ جچتا ہے کہ کوئی بندہ مجھ سے معافی مانگے اور مجھ سے معاف کر دے۔ جب بندے ہو کر تم نے میرے بندوں کو معاف کر دیا، کمزور ہو کر تم نے میری مخلوق پر نرمی کا معاملہ کیا، تو میں تو رب ہوں، شان والا ہوں، آج میں بھی تم پر نرمی کا معاملہ